میں اس وقت مسجد حمیدیہ بڑا قبرستان کی ٹرسٹ آفس میں بیٹھا ہوں۔ ایڈوکیٹ نیاز لودھی وکیل صاحب جو قبرستان ٹرسٹ کے چیف ٹرسٹی ہیں، ان کا فون آیا تھا، اسی فون پر میری حاضری ہوئی ہے۔ 3 مسئلوں پر بات کرنی تھی۔ ایک تو مرحوم محمد عامر نشرت مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ الیکشن سے پہلے الحمدللہ ہم نے مہاراشٹر سرکار سے اس کی منظوری لے آئی تھی، لیکن اس میں ایک دقت یہ آ رہی ہے کہ وہ جو جی آر آیا تھا، اس جی آر میں اٹی شرطی یہ تھی کہ آپ کو جب مسجد تعمیر کرنا رہے گا تو ہوم منسٹری سے اس کا NOC لینا رہے گا۔ قبرستان کے اس احاطے میں مسجد کی تعمیر کو لے کر کے کارپوریشن میں پیپر وغیرہ داخل کیا گیا اور کارپوریشن سے ہوم منسٹری کی پرمیشن اور NOC کے لیے کاغذات مہاراشٹر سرکار کو بھیج دیے گئے۔ ایک مدعا یہ تھا تو میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ آپ مجھے اس کی ایک کاپی دے دو، میں انشاءاللہ ہوم منسٹری سے اس کا NOC لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ جب سرکار نے جی آر جاری کر دیا ہے تو انشاءاللہ NOC لینے میں بھی کوئی دقت نہیں آئے گی۔ دوسرا مسئلہ قبرستان کے اس کونے میں جہاں مسجد مرحوم محمد عامر نشرت کی تعمیر ہے، اسی سے لگ کر جنازہ ہال کی تعمیر بھی ہے۔ اس جنازہ ہال کے لیے الحمدللہ ہم نے 1 کروڑ روپیہ منظور کروایا ہے، اور اسی جنازہ ہال کی تعمیر کے لیے اس وقت بات چیت ہوئی تو انشاءاللہ عنقریب اس جنازہ ہال کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ شب برات سر پر ہے اور قبرستان کی صاف صفائی، گھاسوں کی کٹائی اور لائٹ وغیرہ کا صحیح نظم، یہ جو مسئلہ تھا کارپوریشن سے ریلیٹڈ، کارپوریشن میں کمشنر کو لیٹر دے دیا گیا ہے۔ ایسا ہم لوگوں کا مشورے میں طے ہوا کہ کمشنر کو یہیں قبرستان کی آفس میں بلا لیں گے اور قبرستان کا دورہ کروانے کے بعد لائٹنگ کا مسئلہ اور صاف صفائی کا مسئلہ شب برات کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ کروائیں گے۔ ان 3 مدوں پر بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تینوں مسئلے بحسن خوبی انشاءاللہ تکمیل کے مراحل تک پہنچیں گے، ایسے ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر و احسان ہے کہ ہمارے اس شہر کے بڑے قبرستان کے تعلق سے ہمیشہ سے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، ہمارے شہر کے حدیث MLA، ہمیشہ اپنی توجہ دیتے ہیں اور ہمارے ہر کام میں بحسن خوبی آپ خود آ کر اس میں کام میں پوری دلچسپی لیتے ہیں۔ پچھلے سال ہمارے قبرستان کی جو مین روڈ ہے اندر کی، مولانا عامر نشرت مسجد سے لے کے مولانا اسحاق صاحب کی درگاہ تک کا جو دروازہ ہے، یہاں تک کہ LED لائٹ لگوایا آپ نے اپنے فنڈ سے۔ اس کے بعد عامر نشرت مسجد کے تعلق سے ہمیشہ سے انہوں نے ہماری پوری مدد کی ہے، اور یہاں سے لے کر گورنمنٹ منترالیہ تک کے اس کی ہر طریقے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہمیں لینڈ اپنے اربن ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے ہم کو پرمیشن ملا کہ مسجد بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب ایک دوسرے جو ایک آرٹ اس کے اندر لگی ہوئی ہے کہ اس کو گروہ منترالیہ سے، ہوم ڈپارٹمنٹ سے اس کا نو آبجیکشن لینے کے بعد مالیگا میونسپل کارپوریشن ہم کو پرمیشن دے گا۔ اس سلسلے میں ابھی مفتی صاحب سے ہماری ٹرسٹ آفس میں قبرستان کی بات چیت ہوئی اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کرسمس کی چھٹیوں کے بعد بامبے ہم ان کے ساتھ ہمارا ایک وفد جائے گا ٹرسٹ لوگوں کا، اور ہم ہوم ڈپارٹمنٹ میں اس تعلق سے بات کریں گے۔ ضرورت پڑی تو چیف منسٹر جو ہیں فڈنویس صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، کیونکہ ہمارے شہر کے کام کے لیے ہم کو کسی سے بھی ملنا جلنا یا ہم کو کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کا ہو۔ ہم کو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہماری اپنی قوم ملت کے لیے ہم کو جو کام کرنا ہے ہم ان سے ضرور ملتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے مفتی صاحب نے اس بات کا بھی یہ وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان کے پہلے ٹرم میں، ابھی کے جو ٹرم سے پہلے 1 کروڑ روپے انہوں نے منظور کروایا ہے جنازہ ہال کے لیے۔ اب وہ ریلیز ہونے کے لیے رکی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے۔ جو ہی وہ پیسہ ریلیز ہوگا یہ کام بھی ہمارا شروع ہو جائے گا۔ اور کارپوریشن کے چیف ہمارے جو آیوکت صاحب ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور ان کو مفتی صاحب نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ مالیگاؤں بڑے قبرستان کے اندر ان کا دورہ کراؤں گا، اور جو بھی ضروری ہے شب برات کے تعلق سے ہماری
मुश्किलात और तकलीफ़ें हैं उनको दूर करवाएंगे, और जो बाकी लाइटें जो हैं वहाँ पर LED लाइट लगवा देंगे इंशाअल्लाह। हमको उम्मीद है कि ये मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में और उनकी रहनुमाई में ये काम भी बहुत बखूबी अंजाम होगा, ताकि कब्रिस्तान में आने वाले हमारे जितने भी ज़ायरीन हैं, चाहे आम दिनों में, चाहे शब बारात के वक्त, चाहे ईद के वक्त या किसी और मौके पर भी, किसी भी हमारे आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। इन्होंने हमको पूरा भरोसा दिलाया है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको इसका जज़ा खैर दे, इनको उम्र में तरक्की दे और इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका सेहत कामला अता फरमाए, और आपकी सरपरस्ती हम लोगों पर अल्लाह ताला तार देर कायम रखे, ताकि हमारे शहर का काम, तामीरी काम हर तरीके से होता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर मुख्तसर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।